اسلام میں سوشلسٹ اقدار اس انداز میں پائی جاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں صحابہ کرام اور معاشرے کو یہ تعلیم دی کہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں، انسان کی فلاحی اور ہیومینیٹیرین سروسز میں خدمات انجام کریں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعری قبیلے کی تعریف فرمائی اور کہا کہ جب ان کے ہاں کھانے کی قلت ہوتی، طعام کی قلت ہوتی یا ریسورسز کی قلت ہوتی تو تمام فیملیز اس قبیلے میں اپنے کھانے اور ریسورسز کو جمع کرتے اور قبیلے کے سردار کے سامنے پیش کرتے، اور وہ دسترخوان پہ تمام ریسورسز اور کھانے کو بچھاتا اور پھر لوگوں کی ضرورت کے مطابق اسے برابر انداز میں تقسیم کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ فہم منی وانا منہم، کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کے اس کام کو سراہایا اور اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ اولاً تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشلزم میں جو ریسورسز کی ریاست تقسیم کرتا ہے اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو ریسورسز، کھانا اور ضروریات زندگی تقسیم کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے، یہ تصور ریاست مدینہ میں تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا، چیریٹی دینا، یہ ہر مسلم پہ واجب ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان پھر کام کرے، کوئی محنت کرے، مشقت کرے، اور اسے اپنا بھی فائدہ ہو اور اس کمائے ہوئے پیسے سے وہ صدقہ و خیرات بھی کرے۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر انسان محنت بھی نہیں کر سکتا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور کما بھی نہیں سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ضرورت مند یا مظلوم یا حاجت مند کی حاجت روائی کرے، اس کی مدد کرے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ شخص وہ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب وہ خیر کا کام کرے اور ہر برے کام سے وہ اجتناب کرے، یہی اس کے لیے صدقہ و خیرات ہے۔ گویا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے تصور ریاست میں اور سوشلزم میں فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور نہیں کیا، بلکہ ترجیحاً فرمایا کہ اپنی استطاعت اور اپنی رضامندی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگ صدقہ و خیرات کریں، غریب، پسماندہ اور ضرورت مند کی مدد کریں اور اپنے مال و دولت کو خرچ کریں۔ اسی طرح جیسے سوشلزم میں یا دیگر ہیومینیٹیرین پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں ریسورسز کو شیئر کیا جاتا ہے، اسلام میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ غریب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو بھی دعوت دیں اور اسے بھی طعام میں شریک کریں، اور جس کے پاس 3 لوگوں کا کھانا ہے یا جس کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے شخص کو بھی شریک کرے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گویا کہ اصحاب صفہ میں موجود 3 افراد کو کھانا کھلایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 افراد کو کھانا کھلایا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی اقدار سوشلزم میں یا اور ہیومینیٹیرین آئیڈیالوجیز میں اور اسلام میں مشترک ہیں،
اور ریاست مدینہ میں جبر یا طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے تصور کو ان کے دلوں میں ڈال کے ان کو موٹیویٹ کیا۔